مریض کے گھر والے غصہ ہوں تو وہ اپنا غصہ ڈاکٹرز پہ نکالتے ہیں. کوئی سیاستدان نے کوئی پولیٹیکل سکورنگ کرنی ہو تو ڈاکٹرز کو نشانہ بنایا جاتا ہے. کوئی بڑا عہدیدار غصہ ہو تو اپنی فرسٹریشن ڈاکٹر پہ نکالتا ہے. ڈاکٹرز سڑکوں پہ آئے, انہیں لاٹھی چارج کا سامنا کرنا پڑا. 9-10 تاریخ ہو گئی ہے, KPK کے جو ریزیڈنٹ ڈاکٹرز ہیں ابھی تک ان کی تنخواہ نہیں ہے. ان سب باتوں کو چلو اگنور کرتے ہیں, لیکن ابھی بات ان کی رہائش گاہ تک پہنچ گئی ہے. جی ہاں, میں بات کر رہا ہوں لیڈی ریڈنگ ہسپتال کی, جس میں اس وقت جو ریزیڈنٹ ڈاکٹرز ہیں ان کی رہائش گاہ پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں. وہاں پہ ان کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ رہائش گاہ جو کہ بنائی ہی ڈاکٹرز کے لیے گئی تھی, وہاں سے وہ چلے جائیں اور اپنا بندوبست خود کریں. میں آپ کو ریزیڈنٹ ڈاکٹرز کے بارے میں بھی بتاتا ہوں. ریزیڈنٹ ڈاکٹرز, یہ لفظ نکلا ریزیڈنٹ سے ہے. ریزیڈنٹ سے مراد یہ ہے کہ ان کی رہائش ہسپتال کے اندر ہی ہوگی, کیونکہ جب بھی ان کی ضرورت مریضوں کو پڑے تو اینی ٹائم یہ اسپتال کے احاطے میں موجود ہوں اور بر وقت اپنی کارروائی کے لیے اسپتال پہنچ سکیں. اور ریزیڈنٹ ڈاکٹر جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں جو کہ اینی ٹائم جب آپ ایمرجنسی میں جاتے ہیں تو آپ کو جو ڈاکٹر ملتا ہے وہ ریزیڈنٹ ڈاکٹر ہوتا ہے. کوئی بھی سینئر ڈاکٹر ایمرجنسی کے ٹائم ہسپتال میں موجود نہیں ہوتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر ان کو بلایا جائے تو وہ اپنی سروسز نہیں دیتے, لیکن ہم ہاسپٹلس کا جو خاص کر کے جو ٹیچنگ ہاسپٹل ہے ان کا سارا بوجھ ریزیڈنٹ ڈاکٹر نے سنبھالا ہوا ہے. ایسے ہی ہم ایک ریزیڈنٹ ڈاکٹر منیر حسن, جو کہ YDA کے ایک اہم رکن ہیں, اور یہ کرنٹلی لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں ایک ریزیڈنٹ ڈاکٹر ہیں, اور ان سے ہم بات کرتے ہیں اس بارے میں کہ یہ جو ماجرا چل رہا ہے, یہ جو ہو رہا ہے ڈاکٹرز کے ساتھ, یہ کیوں ہو رہا ہے اور یہ کب سے شروع ہوا اور کیسے شروع ہوا. السلام علیکم منیر صاحب. وعلیکم السلام. منیر صاحب, آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ یہ جو ڈاکٹرز ہم دیکھ رہے ہیں آئے دن احتجاج پہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, LRH کا جو ہاسٹل ہے اس کی گیٹ کے سامنے سب بیٹھے ہوئے ہیں, اور 4 دن ہو گئے ان کا دھرنا. زمین پہ انہوں نے بسترے لٹائے ہوئے ہیں. وہ ڈے ڈیوٹی کرتے ہیں, نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں, 24 گھنٹے ڈیوٹی کے بعد جب ان کے آرام کا ٹائم آتا ہے تو وہیں پہ لیٹے رہتے ہیں. تو یہ ماجرا کب شروع ہوا اور کیسا ماجرا, یہ آپ اگر پلیز بتا دیں. السلام علیکم ڈاکٹر سعود, آپ کا پہلے بہت بہت شکریہ کہ جو ینگ ڈاکٹرز ہیں KPK کے اور لیڈی ریڈنگ ہسپتال کے, ان کی آواز کو بلند کرنے کے لیے آپ نے مجھے یہاں پر بلایا اور مجھے اپنا موقف پیش کرنے کا موقع دیا. جس طرح آپ نے بات کی کہ یہ معاملہ کب شروع ہوا اور کس طرح یہاں پر ابھی تک یہاں آ گئے, تو میں مختصر لفظوں میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ 2020 میں شروع ہوا. 2020 میں 14 فروری 2020 کے بعد جب ایڈمنسٹریشن نے ایک پالیسی بنائی جسے وہ کہتے کہ یہ بورڈ پالیسی کہ جو ٹرینی میڈیکل آفیسرز ہیں یا ریزیڈنٹ ڈاکٹرز ہیں ان سب کے الاٹمنٹس کو کینسل کر دیں, کیونکہ اکارڈنگ ٹو دیم PGMI ان کو 15,000 روپے دیتی ہے, تو وہ اس 15,000 روپے میں باہر اپنا بندوبست کرے LRH کے باہر. اسی بات پہ میں بھی آ رہا تھا کہ ان کا موقف یہ ہے کہ ان کو چونکہ 15,000 رہائش کے مل رہے ہیں تو اس لیے وہ ہاسٹلز چھوڑ کے باہر چلے جائیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو ان کا جو یہ موقف ہے وہ صرف ایک سائڈ دکھا رہے کہ ہم ان کو 15,000 روپے دے رہے ہیں, حالانکہ وہ ہم سے 20,000 روپے ہاسٹل میں رہائش کے ایک بندے سے کاٹ رہے ہیں. ایک روم میں 2 بندے رہتے ہیں اور ہم 40,000 روپے دیتے ہیں. 15,000 روپے جو ہمیں حکومت دیتی ہے رہائش کے وہ ہم ان کو دے دیتے ہیں, اور 5,000 روپے وہ ہم سے یوٹیلیٹی چارجز کٹوا دیتے ہیں. اچھا, یوٹیلیٹی چارجز. تو یہ جو عوام کو کہہ رہے ہیں یا جو ادر سٹاف کو کہہ رہے ہیں یہ سراسر جھوٹ بول رہے ہیں, کیونکہ ہم ان کو واپس 5,000 روپے زیادہ دے رہے ہیں. اچھا, تو مطلب یہ. اور دوسری بات, یہ جو ہاسٹل ہے آپ CNW جائے یا آپ جہاں بھی جائے ان کا PC1 دیکھ لینا تو یہ ڈاکٹرز کے نام پہ ہے. ان کے سامنے جو تختیاں لگی ہوئی ہے ان پہ لکھا ہوا ہے ڈاکٹر ہاسٹلز, اور جس وزیر صحت نے وہاں اس ٹائم یہ بنائے تھے عبدالحلیم خٹک, ان کا نام بھی وہاں پر لکھا ہوا ہے. تو اگر یہ ڈاکٹر ہاسٹل نہیں تھے, مطلب یہ الائڈ سٹاف ہاسٹل تھے یا نن ڈاکٹر ہاسٹل تھے, تو پھر اس پہ یہ تختی کیوں لگائی تھی؟ ان کے PC1 اور یہ سب ڈاکٹرز کے نام پہ یہ تینوں ہاسٹلز. یہ آپ کی بات اس لیے بھی درست ہے, اگر ٹیکسی والے سے بھی کہا جائے کہ LRH میں ڈاکٹرز ہاسٹل لے جائیں تو یہ نام پہلے سے ڈاکٹر ہاسٹل کا دیا گیا ہے, کیونکہ یہ ڈاکٹرز ہی کے لیے بنا ہے. ابھی
آگے اس کا کیا لائے عمل ہے؟ وہ لوگ ایڈمنسٹریشن والے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈاکٹرز کو الاؤ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کیا ان کا لائے عمل ہوگا؟ تو بات اس طرح ہوئی کہ جب انہوں نے نوٹیفیکیشن کیا تو ہم نے کورٹ سے اسٹے لیا، کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا. وہ ہمارے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے. وہ کہتے کہ یہ ہڑتالی ڈاکٹر ہے، یہ یہاں پر ڈسٹربنس کریٹ کرنا چاہتے. حالانکہ یہ ہاسٹل ہمارا ہے. اگر ان لوگوں سے آپ اپنا حق مانگو نا اور آپ پرامن روڈ پہ بھی بیٹھ جائے تو یہ ان کو کہتے کہ یہ عوام کی وہ مدد میں اور خدمت میں رکاوٹ ڈال رہے. حالانکہ اس طرح نہیں ہے. سی پی ایس پی، آپ خود بھی ڈاکٹر ہیں. سی پی ایس پی جو کالج آف فزیشین اینڈ سرجن پاکستان ہے، اور پی جی ایم آئی جو پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہے، ان کے سلیبس اٹھا کر دیکھ لے. اس میں لکھا ہے کہ جو ٹی ایم او کی جاب ہے، جو یہ کام کریں گے، دس ول بی پیڈ ان ریزیڈینشل. صرف یہ نہیں لکھا کہ یہ پیڈ ہوں گے، یہ ریزیڈینشل، یہ رہائشی جاب ہوگا. مطلب ہاسپٹل کی یاتیں میں ہی انہیں رہنا ہے. کیونکہ اگر ماس اس طرح کوئی ٹریجڈی، جس طرح کوچے رسالدار میں وہ ایک دھماکہ ہوا تھا، اللہ ان سب کو جنت نصیب فرمائے، ان کے علاوہ کہ ان کو صبر عطا فرمائے. لیکن آپ جا کر فوٹیج دیکھ لے دھماکے کے بعد ایل آر ایچ کی ایمرجنسی ٹراما سینٹر، میڈیکل ایمرجنسی، الٹرا ساؤنڈ. میں خود بھی وہاں پر تھا. میں اپنے ساتھ 15-20 ینگ ڈاکٹر کے ارکان لے گیا تھا. وہاں پر سارے موجود تھے. تو اگر یہ لوگ ہاسٹل میں نہ ہوتے تو یہ یونیورسٹی روڈ پہ آتے، یہ گرورسک روڈ پہ رہتے. کیونکہ ایل آر ایچ کے ساتھ تو کوئی بھی اس طرح ہاسٹل یا رہائشی کالونی یا فلیٹس تو نہیں ہے وہاں پہ، تو یہ نہیں آ سکتے تھے، کیونکہ اس کے بعد روڈ بند تھا. مطلب بر وقت ان کا پریزنس ہونا وہاں پہ پریزنٹ ہونا ان کا ممکن نہیں تھا، یہ اگر دور رہتے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو کہہ رہے کہ یہ ہم اس ہاسٹل میں نن ڈاکٹرز کو الاٹ کر رہے ہیں، یا یہ صرف عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ میڈیا کو دھوکہ دے رہے ہیں. انہوں نے مینیجرز کو وہاں پر الاٹ کیا ہوا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ میڈیا مینیجر کی ایک میسج بھی وہ وائرل ہوا تھا کہ ہم یہاں پر مینیجر کو الاٹ کریں گے. تو اگر یہ کہتے کہ ڈاکٹر کے علاوہ ہم سٹاف کو جو الائٹ سٹاف ہے، تو یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں. ابھی ان کے کچھ اور ایک میسج میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایل آر ایچ جو مین پیج ہے اس کی طرف سے ایک میسج میں نے دیکھا ہے کہ اوقات میں رہیں یا ایسے کچھ انہوں نے میسج چلایا ہے، اوقات کی بات کی ہے. یہ جو بندہ ہے نا جو یہ پیج چلا رہا ہے، میں اس کا نام لینا گوارا نہیں کرتا. اچھا. یہ اس کا اپنا ذاتی پیج ہے. یہ اپنا پیج لیڈی ریڈنگ کے نام سے چلا رہا ہے، اور یہ ایک کمپیوٹر آپریٹر ہے. یہاں پر آ کے یہ وارڈن بن گیا ہے، نائٹ ڈی ایم ایس بن گیا ہے. تو اگر اس نے یہ میسج ڈاکٹرز کو دیا ہے تو ہم بس صرف اس کو اتنا کہیں گے کہ اگر آپ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اوقات میں آ جائے تو ہم آپ کو آپ کی اوقات دکھا دیں گے، کیونکہ ہم اپنے اوقات میں ہیں. اچھا. تو آگے جو ڈاکٹرز ایسوسی ایشن ہے ان کی کیا لائے عمل ہوگی؟ ان کو اگر یہ جگہ نہیں دی جاتی تو وہ کہاں تک جائیں گے؟ آگے کیا سٹیپس لیں گے؟ تو ابھی تو یہ محرم کے دن تھے، عاشورہ تھی، تو اس کے احترام میں ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن، پروونشل ڈاکٹر ایسوسی ایشن، پیما، ملگری ڈاکٹران، یہ سب یہاں پر، یہ اصل میں ان سب تمام ایسوسی ایشنز کا دھرنا ہے. یہ کیونکہ یہ مسئلہ صرف وائی ڈی اے، پی ڈی اے ایٹسٹرا کا نہیں ہے، یہ ڈاکٹر ڈگنیٹی کا مسئلہ ہے. یہ ہمارا گھر ہے، اگر ہم سے کوئی ہمارا گھر چینے تو ہم سب ایسوسی ایشن کو اس سائٹ پہ رکھ کے نکلیں گے. یہ تمام ایسوسی ایشن کا مسئلہ ہے، اور ہمارا ایک ہی لائے عمل ہے کہ کل آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ایل آر ایچ والوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کل کے ٹی ایچ میں ہو سکتا ہے، کل ایچ ایم سی میں ہو سکتا ہے، پھر پنجاب میں ہو سکتا ہے، سندھ میں ہو سکتا ہے، بلوچستان میں ہو سکتا ہے. تو نعرہ سب نے مل کے بلند. یہ ہمارا ڈاکٹرز کا مسئلہ ہے، یہ ایچ او سے لے کے پروفیسر تک کا مسئلہ ہے. اگر آج ہمیں ہاسٹل سے نکالا گیا تو کل ہمارے پروفیسر کو فلیٹ اور کالونی اور بنگلوں سے نکالیں گے. یہ ان کا بھی مسئلہ ہے. ہم نے تمام ایسوسی ایشن نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ کل ہم انشاءاللہ ایل آر ایچ میں 4 بجے کے بعد جنرل کاؤنسل میٹنگ کریں گے، جس میں ہمارے صوبے سے تمام لوکل چیپٹرز کے ارکان آئیں گے جو کیبنٹ میں ہوں گے، اور ہم وہاں پر میٹنگ کریں گے اور اگلے لائحہ عمل کا اعلان بھی ہم کریں گے. جو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم دھرنے کو طول بھی دے سکتے ہیں، اور ہم یہ اعلان بھی متوقع ہے کہ ہم الیکٹو سروسز کے بائیکاٹ کا اعلان کر سکتے ہیں، اور ہم روڈ سائڈ پہ پرامن احتجاج کا اعلان بھی کر سکتے ہیں. یہ تھے ڈاکٹر منیر حسن. آخر میں اپنے ڈاکٹر بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمیں یکجا ہونا ہے.
وہ پشتو کا ایک ضرب المثل ہے، ایک پروورب ہے کہ یو کی گوبا کنی ورکی گوبا. یکجا ہمیں صرف اس لیے نہیں ہونا کہ ہم نے اپنی منمانی کرنی ہے، یکجا ہمیں اس لیے ہونا ہے کہ ہمیں خود کا سوچنا ہے، باقی سٹاف کا بھی سوچنا ہے، اپنے مریضوں کا خاص طور پہ سوچنا ہے، ان کے حقوق کے لیے بھی یکجا ہونا ہے، اپنے صحت کے نظام کے لیے، پاکستان کے صحت کے نظام کے لیے یکجا ہونا ہے، اور ہمارے ملک کی فلاح و بہبود کے لیے یکجا ہونا ہے. اختتام میں فیض احمد فیض کے چند اشعار سے کروں گا کہ جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے، جب ہم مظلوموں کے پیروں تلے دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی، جب اہل حکم کے سر کے اوپر بجلی کڑ کڑ کڑکے گی، ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. والسلام، بہت شکریہ.